ربكم تختصمون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصل عليه. آج 12 ربیع الاول ہے. تاریخ اسلام کا سب سے غمناک اور سب سے المناک دن، جس دن پوری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر، جن کی بعثت کو اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان قرار دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں سے ایک رسول کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، جن کے آنے سے جہالت، کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، جن کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا ملا، جن کی بعثت پوری کائنات کے لیے رحمت تھی اور جن کی ذات پوری دنیا کے لیے برکت تھی، جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، آپ کی آمد ہر چیز کی روشنی کا سبب بنی اور آپ کی آمد سے ساری چیزیں روشن ہو گئیں. یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جس دن سراج منیر کو، شاہد، مبشر اور نذیر پیغمبر کو رسالت اور نبوت کی دعوت اور تبلیغ کے بعد دنیا سے واپس برزخی زندگی کی طرف بلا لیا گیا. جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے گئے، جس دن آپ دنیا سے گئے، فلما کان یوم الذی مات فیہ اظلم کل شیء منہا، آپ کی وفات مبارکہ سے ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی. یہ اتنا بڑا غم تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنی بڑی یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی. لیکن قضاء و قدر کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے اصول ضابطے بدلتے نہیں. اللہ کا جو اصول تھا، قانون تھا، ضابطہ تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ضابطہ، وہ قانون، وہ اصول پورا ہوا.
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا تھا انک میت و انہم میتون، اے محبوب پیغمبر آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ جو آپ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور جن کے بارے میں سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھی ہی نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب پیغمبر کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ تو گویا 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوئے۔ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جب آپ کی وفات پاک ہوئی۔ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا کہ دنیا سے آخرت کی طرف آپ نے روانہ ہونا ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کا اصول، قدرت کاملہ، قضاء و قدر کے فیصلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وارد ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی واضح آیات، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج، ائمہ محدثین، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا یہ عقیدہ ہے، ان سب کا یہ نظریہ ہے، ان سب کا یہ موقف ہے، اور یہ نظریہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ قرآن کریم کی واضح نصوص کے ساتھ، احادیث مبارکہ کی واضح احادیث کے ساتھ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام 63 سالہ پاکیزہ ترین زندگی گزارنے کے بعد، 23 سالہ نبوت والی اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کے بعد، ساری ہستیوں میں سے اعلیٰ ترین ہستی ہونے کے باوجود، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، ساری کائنات کے سردار پیغمبر ہونے کے باوجود، جن کو اللہ نے عالم ارواح میں بھی سب سے زیادہ فضیلت دی، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا، جن کا مقام اور مرتبہ برزخی زندگی میں بھی سب سے اعلیٰ اور رفیع، جن کا مقام اور مرتبہ قیامت کے دن بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اور جن کی شان، مقام، مرتبہ، عظمت جنت کے اندر بھی سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اتنی شانوں کے باوجود بھی، اتنے مقام اور مرتبے کے باوجود بھی، اتنی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کے باوجود بھی اللہ کا حکم، اللہ کا قانون سرزد ہوا، اور اللہ رب العزت نے پاکیزہ ترین زندگی گزارنے والے شخصیت کو، سب سے دنیا کائنات میں اعلیٰ ترین ہستی کو 23 سالہ دور نبوت کے بعد اور 63 سالہ زندگی کے بعد دنیا سے بلا لیا۔ اللہ کا حکم سچ ثابت ہوا کہ انک میت و انہم میتون، اے محبوب پیغمبر آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی دنیا سے آ جائیں گے، آپ کے اوپر بھی وفات پاک کا حکم سرزد ہو جائے گا، وانہم میتون، اور یہ لوگ جو ہیں جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کے قرآن نے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پاک پر دلائل دیے ہیں، آپ کی پاکیزہ موت پر آیات نازل ہوئی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کا قانون بنایا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ رکھا ہی نہیں ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے، فهم الخالدون، اور یہ لوگ کیا ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟
اس آیت سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پاک کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ برزخی زندگی میں بھی اسی طرح ہیں جیسے دنیا کی زندگی کے اندر تھے، آپ اسی طرح برزخی زندگی بھی گزارتے ہیں، معمولات زندگی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح آپ کے اس دنیا میں عالم فانی میں معمولات زندگی تھے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص کے، آیات کے، دلائل کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے بڑے ہیں، جو ولیوں کے ولی ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو ائمہ محدثین، تابعین، تبع تابعین ہیں، ان سب کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور قرآن و سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ پر بھی انسانوں کی طرح موت کا حکم نازل ہوا، آپ پر بھی موت کا فرشتہ آیا، آپ کو بھی دفن کیا گیا، آپ کو بھی غسل دیا گیا، آپ کی قبر بھی بنائی گئی، آپ کو بھی قبر میں اتارا گیا، آپ کی قبر کو، لحد والی قبر کو بند کر کے آپ کی قبر پر بھی مٹی ڈالی گئی، پھر اسی طرح قبر کی زندگی آپ کو یقیناً حاصل ہوئی۔ وہ زندگی کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا برزخی زندگی کے بارے میں لوگ شعور نہیں رکھتے۔ یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں قبر مبارک ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ جسم کو مٹی نہیں کھاتی، آپ کے جسم زمین کے اندر مٹی میں محفوظ ہیں، اور آپ کی روح مبارک اللہ کی جنتوں کی مہمان ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کا درود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک برزخی زندگی میں پہنچاتے ہیں۔ یہی آپ کی تعلیمات ہیں کہ تمہارا درود صلو علیہ، تم مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود فرشتوں کے ذریعے سے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن و سنت کے دلائل کہ جب جنگ احد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا نا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ شہید ہو چکے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اگر اللہ کے رسول ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے جہاد کرنا ہے، ہم نے یہ جنگ کس کے لیے کرنی ہے، ہم نے پھر کس کے لیے زندہ رہنا ہے، ہم پھر اس راستے سے ہی پھر جاتے ہیں، اس طور طریقے سے ہی راستے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت جو سورۃ آل عمران کے اندر ہے وہ نازل فرما دی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، پیارے پیغمبر کا طریقہ اور راستہ چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اس راستے سے پھر گیا، جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ کی وفات سے قبل ہی آپ کی زندگی کے اثرات، آپ کے الوداعی اثرات اور آپ کے آخری دنوں کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سورۃ نصر کا جب نزول ہوا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بلا لیا کرتے تھے جب وہاں جنگ بدر کے شریک مجاہدین صحابہ موجود ہوتے، بزرگ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی
حضرت عمر مجھے بھی بلا لیتے، میں بچپنے کی حالت میں تھا۔ وہ بعض صحابہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ نوجوان ہے ابھی، یہ تو ابھی جناب جوانی کی عمر کے اندر ہے، آپ بزرگوں کی مجلس میں اس کو بھی بلا لیتے ہیں، آپ بدری صحابہ کے اندر اس کو بھی بلا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کبار اور بزرگ صحابہ میں آپ اس کو بھی مجلس میں دعوت دے دیتے ہیں، تو یہ نوجوان ہماری مجلس میں آپ اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی نسل اولاد ہیں، ان کو بھی ہم پھر بلا لیا کریں گے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بزرگ صحابہ کو بلایا، صحابہ کرام سے سوال کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی کو بھی بلا لیا۔ صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کا کیا معنی ہے؟ اس صورت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کسی نے کہا اس میں اللہ کی مدد کے بارے میں احکامات نازل ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہاں غلبے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، فتوحات کے احکامات ہیں، کسی نے کہا لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے احکامات اور خبر دی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عمر پوچھتے ہیں، فتقول یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس کیا تو بھی ایسے ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، عمر بن خطاب امیر المومنین میں ایسے نہیں کہتا، بلکہ میرا علم یہ کہتا ہے، ہوا اجل رسول اللہ عالمہ لہو، یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پکیزہ موت کی، پکیزہ وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ما عالم منہا الا ما تقول، میں بھی ایسے ہی جانتا ہوں جیسے تو کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ حقیقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی موت کے متعلق اس صورت میں آگاہ کیا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم سکھا دے، قرآن کا عالم بنا دے، فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی فقاہت اور قرآن کی فقاہت اور قرآن کا علم عطا فرما۔ اور پھر سب سے بڑے مفسر قرآن اس امت کے جو بنے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب 10 ہجری میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ 10 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا، تو ان کو وصیتیں کر رہے ہیں، اور سواری پر حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا معاذ انک عسیٰ ان تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا، اور ہو سکتا ہے کہ تو آئے اور میری مسجد کے پاس سے گزرے، وَقَبْرِي، اور میری قبر کے پاس سے گزرے۔ فَبَقَى مُعَاذٌ بِفِرَاقِ رسول اللہ، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یہ وصیت فرمائی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہر سال قرآن مجید کا دور کیا کرتے، حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کو سنا اور سنایا کرتے تھے۔ جس سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، پہلے ایک دفعہ دور کرتے تھے، اس سال اللہ
کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دور کیا، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابہ لتاخذوا عنی مناسککم، چاہیے کہ تم مجھ سے اپنے حج کے، اپنی عبادت کے طریقوں کو سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں تمہارے ساتھ دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا خبردار ایھا الناس لوگو فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، ہو سکتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ایک پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس موت کا پیغام لے کر آ جائے، فاجیبا، اور میں اس کو قبول کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ ہر نبی کے ذمے میرے بھائیوں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہو چکا ہے اس کی لوگوں کو تبلیغ کیجئے، اس کی لوگوں کو دعوت دیجئے۔ ہر نبی کے ذمے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور جب تبلیغ دین کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو دنیا سے واپس بلا لیتا ہے، وہ اس دنیا سے نبی چل بستا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، دین کی اور نعمت کا اتمام ہو گیا، اکمال ہو گیا ہے، تکمیل ہو گئی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ کیا معنی ہوا؟ یہ دین کامل اور اکمل ہے، اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی رہ نہیں گئی جس کو آج کے مولوی پورے کرتے پھریں، جس کو آج کا کوئی بزرگ پورا کرتا پھرے، آج کا کوئی مفتی پورا کرتا پھرے۔ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آج کے لوگ سمجھیں اس دین نے فلاں مسئلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی، اس مسئلے کے اندر کمی تھی ہم نے پورا کر دیا ہے۔ یہ خوشیاں بنانے منانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم نے خوشیاں منانے کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، ہمیں غموں کو گزارنے کے طریقے بتائے نہیں گئے ہیں دین کے اندر، اس لیے ہم نے غموں کو گزارنے کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر، دین کے اندر انسان کی پیدائش سے ہی نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے والی زندگی کے بارے میں بھی علم دیا ہے، پیدائش کے بعد والی زندگی کے بارے میں، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، پھر قیامت کی زندگی ہے، پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو تو اتنا مکمل کیا ہے، گزری ہوئی زندگی، آنے والی زندگی، موجودہ زندگی، احکامات، تعلیمات، ایمانیات، عبادات کے طریقے، معاملات اور اخلاقیات اور انسان کا ایمان اور ایمان کی جزیات، اللہ نے اسلام دین کے اندر سارے کے سارے مکمل کر دیے۔ یہ بات سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو جائے پھر اس میں اپنی مرضیاں نہیں چلا کرتی، جب دین مکمل ہو جائے پھر اس میں اپنے مولویوں کے فتوے نہیں چلا کرتے، پھر مفتیوں کے فتوے نہیں چلا کرتے۔ جب دین مکمل ہو جائے پھر مولویوں کی اور اماموں کی مرضیاں نہیں چلتی، پھر اپنے رسم و رواج اس دین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے پھر دین کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے تمہارے رسم و رواج کو پسند نہیں کیا، تمہارے لیے تمہاری خواہشات کو پسند نہیں کیا، تمہارے لیے تمہاری خواہشات کے طریقوں کو پسند نہیں کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو اسلام کو
کو پسند کیا ہے۔ اسلام کسی بابے کی بات کا نام نہیں ہے، اسلام کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، اسلام کسی جبے اور کبے کی بات کا نام نہیں ہے، اسلام کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی سکولر کی بات کا نام نہیں ہے، اسلام کسی جناب بہت زیادہ فین فالوئنگ والے بندے کے قول اقرار کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے سٹیٹس کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے ووٹ بینک کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے جاگیردار کی جاگیرداری کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کی بادشاہت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی فرقے اور جماعت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ نے بنایا ہے تو اپنے قرآن کو بنایا ہے، اسلام اللہ نے بنایا ہے تو اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو بنایا ہے، اسلام اللہ نے بنایا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو، ان کے طور طریقے اور ان کے راستے کو بنایا۔ یہاں دوسری بات کیا سمجھ آئی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، آپ تبلیغ کر چکے تھے، آپ دین کی دعوت دے چکے تھے، آپ نے فرمایا تھا نا میرے صحابہ، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے میں نے تمہیں وہ بتا دیا ہے، ہر وہ عمل جس کی وجہ سے تم جہنم سے دور ہو سکتے ہو میں نے تمہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ جب ہر نیکی بھی آپ بتا چکے ہیں، جب ہر برائی سے آگاہ بھی آپ کر چکے ہیں، جب ہر گناہ سے آگاہ بھی آپ کر چکے ہیں، تو پھر آج کے دور کی نیکیاں، اپنی منمانیاں، اپنی مرضی، اپنے رسم، اپنے رواج، اپنی جماعتیں، اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنے علاقائی رسم و رواج، اپنے فرقوں اور جماعتوں کے طور طریقے، یہ پھر اللہ کی قسم کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی طریقے سے یہ دین نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات، ایک نقطہ جو سمجھنے والا ہے، اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے پھر انسان قرآن و سنت سے کبھی نہ ہٹے، اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے پھر اللہ کے قرآن اور محبوب پیغمبر کے طریقے سے نہ ہٹے، پھر محبوب پیغمبر کی سنت اور حدیث آپ کی تعلیمات پر چلے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے، اللہم حل بلغت، میرے صحابہ کیا میں نے دین کی دعوت دے دی ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے دین کی تبلیغ کر دی ہے، تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے گواہی لی۔ جب سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا نا، اللہ کے رسول آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں ہے، دین کی تبلیغ کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو دین پہنچانے کا، دین کی تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہم اشہد، میرے مولا گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، میرے مالک تو گواہ ہو جا اور ان کی گواہی کو قبول کر لے کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، انی فرتکم وانا شہید علیکم انی واللہ لا انظر الی حوض العان، اے میرے صحابہ میں تمہارا، اپنی امت کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا، اپنے پیروکاروں کا، میرے راستے پر چلنے والوں کا، میرے متبعین کا، میرے تابعین کا، میں ان کا پیش خیمہ ہوں گا، اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، ان کا استقبال کروں گا، میں پہلے پہنچ جاؤں گا، وہ بعد میں میرے پاس آئیں گے، وانا شہید علیکم، اور میں قیامت کے دن تمہارا گواہ بھی ہوں گا۔ یہ میرے طریقے پر چلنے والے، یہ میرے راستے پر چلنے والے، واللہ انی واللہ لانظر الی حوضی، اللہ کی قسم مجھے اللہ نے میرا حوض دکھایا اور میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، وانی قد اوتیت خزائن مفاتیح الارض، اللہ نے زمین کی فتوحات کے خزانے مجھے دے دیے ہیں، مجھے اللہ نے زمین فتح کر کے دے دی ہے، وہ کیسر ہو یا کسرا ہو، وہ جناب روم ہو یا فارس ہو، وہ فتح مکہ کی صورت میں ہو یا حبشہ کی صورت میں، اللہ نے ساری زمین کی فتوحات بھی دے دی اور زمین کی چابیاں بھی دے دی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ بَعْدِي، تمہاری تربیت میں نے ایسی کی ہے، اے میرے صحابہ تمہیں دعوت میں نے ایسی دی ہے، تمہیں میں نے دین ایسا سکھایا ہے کہ اپنے بعد میں اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ ان تشرکو، میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، وَلَكِنْ نَخَافُ أَن تُنَافَسُوا فِيهَا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا کی زندگی کی رغبت اختیار کرنے لگ جاؤ۔
دنیا کے مال و متاع میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے مال کمانے میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے مال کو حاصل کرنے میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے حصول کے اندر پڑ جاؤ گے۔ میں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، تم میرے شاگرد ہو، میں نے تمہیں دعوت دین اس قدر دے دی ہے، شرک تم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو فرمایا تم شرک کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن تم شیطان کی بات مان کر دنیاوی امور کے اندر رغبت رکھنا شروع کر دو۔ سفر کے مہینے 11 ہجری کی 9 تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بقیع میں، جس کو مقام بقیع، جس کو بقیع کا قبرستان کہتے ہیں، ہمارے پنجابی لوگ جس کو جنت البقیع کہہ دیتے ہیں، اس بقیع کے قبرستان میں آپ نماز جنازہ پڑھا کر جب واپس تشریف لائے نا، واپس آتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے درد، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اور اس درد کی حرارت اس کی اتنی تیز تھی کہ آپ نے جو پٹی باندھی ہوئی تھی اس پٹی کے اوپر سے بھی اس کی تپش محسوس ہوتی تھی، اس کی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ یہ 9 صفر 11 ہجری میں آپ کی اس بیماری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کی آخری بیماری بنی اور جس کو مرض الموت کہا گیا۔ یہ بیماری آپ پر 13 یا 14 دن رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری سے فارغ ہو کر جب باہر آئے نا تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، اے ابو الحسن، حضرت علی واپس آئے نا تو صحابہ نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو الحسن، اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ آپ کی طبیعت بہتر ہے، آپ کو افاقہ ہے۔ پھر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولُ اللَّهِ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجْهِي هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بنی عبد المطلب، میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر وہ اثرات دیکھ کر آیا ہوں اے علی، جو اثرات عبد المطلب کی اولاد کے چہروں پر اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ پھر صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا تو آخری صورت معوذتین، سورت فلق اور سورت ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی مرض، آپ کی بیماری کی شدت زیادہ ہو گئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر یہ صورتیں پڑھ کر آپ بے دم کیا کرتی تھیں۔ بیماری کے ایام میں آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اماں عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے، میں ان کے حجرہ عائشہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے دنیا سے جانے سے 4 دن قبل صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے لوگوں کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات کی وصیت فرمائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اللہ کے باغیوں کو، نافرمانوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان بدبختوں کو، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین سے دشمنیاں کی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبیوں سے دشمنی کی ہے اور ساری کائنات کے سردار پیغمبر سے بھی دشمنی کی ہے، اخرج الیہود، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا جائے، عرب کے علاقے سے باہر نکال دیا جائے، ان نصارہ عیسائیوں کو بھی عرب کے علاقے سے باہر نکال دیا جائے۔ اور دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ جس طرح میرے دور میں مہمان نوازی کی جاتی تھی نا، باہر سے آنے والے وفدوں کی، باہر سے آنے والی جماعتوں کی، اسی طرح میرے بعد بھی مہمان نوازی کرتے رہنا۔ اور تیسری بات، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، میں راوی ہوں حدیث کا لیکن بھول گیا ہوں، یا تو یہ بات تھی کہ فرمایا میرے صحابہ میرے بعد کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یا لشکر اسامہ کی روانگی کی بات تھی، اور فرمایا میرے بعد نمازوں کا بھی خیال رکھنا اور میرے بعد اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھنا۔
یہ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے آخری دن ہیں، اور آخری دنوں میں آخری وصیتیں ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ترکت فیکم امرین، مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ، میری حدیث، میرا راستہ۔ جس طرح آپ نے دوسرے موقع پر فرمایا تھا نا میرے صحابہ، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اطرتی، اور دوسری میری اولاد ہے، میری آل ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے قرآن کا بھی خیال رکھنا، اور میرے اہل بیت کا بھی خیال رکھنا، میری اولاد کا بھی خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، ان کے حقوق کا، ان کا ادب، ان کا احترام کرتے رہنا۔ جس طرح میری زندگی میں تم میری آل اولاد کا خیال رکھتے تھے، میرے بعد بھی تم نے میری آل کا اسی طرح خیال رکھا۔ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں میرے بھائیوں، آخری ایام کی آخری وصیتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، نمازی بن جانا، بے نمازی کی زندگی نہ گزارنا، نمازوں سے غفلت اختیار نہ کرنا، نمازوں سے سستی اختیار نہ کرنا۔ جتنا بھی بندہ نکما ہو نا، اس کا والد آخری دنوں میں اپنی موت سے پہلے جو وصیتیں کرتا ہے نا، وہ نکامہ بندہ بھی سوچتا ہے میرا باپ آخری دنوں کی یہ وصیتیں کر کے گیا ہے، میں یہ طاقت تو نہیں رکھتا لیکن اپنے باپ کی وصیت پر عمل ضرور کروں گا، میں یہ طاقت تو نہیں رکھتا لیکن وصیت کو ضرور مانوں گا۔ وصیت کی خاطر وہ لوگوں سے لڑ پڑتا ہے، وصیت کی خاطر وہ لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے، اپنے خاندان اور برادری کی دشمنی منہ لے لیتا ہے۔ نہیں، میرے باپ نے وصیت کی تھی، میری ماں نے وصیت کی تھی، میں تو ان کی وصیت پر ہی چلوں گا۔ آخری دن تھے، آخری وصیت تھی، آخری باتیں تھی، میں کیوں نہ مانوں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا کی ساری ماؤں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر تو دنیا کے سارے باپوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور اللہ نے یہ فضیلت عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں بنا دیا۔ یہ حق ہے پیغمبر کا، یہ عظمت ہے پیغمبر کی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، اگر ان کے نزدیک ان کے آباء و اجداد زیادہ محبوب ہیں، یا ان کی اولادیں ان کو زیادہ پیاری ہیں، ان کے کاروبار ان کو زیادہ پیارے ہیں، جن کے گھاٹے سے یہ ڈرتے ہیں، ان کو کوٹھیاں بنگلے زیادہ پیارے ہیں، ان کو یہ دنیا، یہ خاندان، یہ رشتہ داریاں زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ان سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اور اس کے رسول سے کم محبت اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کی وجہ سے اللہ کا تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ مجھ سے اور آپ سے اور پوری کائنات سے اس آیت کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری ساری رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ محبوب۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے مائی باپ آپ پہ قربان ہوں، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، ہماری آل اولاد آپ کے قدموں پہ قربان، ہمارے آباء و
اجداد آپ کے قدموں پہ قربان، ہماری نسل در نسل آپ کے قدموں پہ قربان، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ پہ قربان، ہماری زندگی کا ایک ایک ذرہ آپ کے قربان، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ پہ قربان، کیونکہ اللہ نے آپ کا حق ہمارے اوپر ہمارے والدین سے زیادہ رکھا ہے، ہماری اولادوں سے زیادہ رکھا ہے، ہمارے مائی باپ سے زیادہ رکھا ہے، ہمارے دادا پردادا، ہماری نسلوں، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ رکھا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، جب نبی کا حق زیادہ ہے تو پھر نبی کا یہ حق کا تقاضا ہے کہ محبوب پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ کسی امام کی بات کے مقابلے میں پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، امام کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث کو نہیں۔ ہمارے اپنے برادری کے رسم و رواج اور طور طریقوں کے مقابلے میں نبی مکرم کی بات آ جائے، برادری کے طور طریقوں کو چھوڑا جائے گا، رسم و رواج کو چھوڑا جائے گا، خوشیوں اور غموں کے رسم و رواج کو چھوڑا جائے گا، ہمارے قوم قبیلے کے رسم و رواجوں کو چھوڑا جائے گا۔ ہمارا مفتی آ جائے، مفتی کی بات کو ترک کیا جائے گا، ہمارا امام آ جائے، امام کی بات کو ترک کیا جائے گا، ہمارے مولوی آ جائیں، مولویوں کی بات کو چھوڑا جائے گا، ہماری جماعتیں فرقے گروہ آ جائیں، ان گروہوں کی بات کو چھوڑا جائے گا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ آ جائے جس نے ساری دنیا پہ ہی حکومتیں کی ہیں، اللہ کی قسم ان بادشاہوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا، ان سیاست دانوں کی سیاستوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا، ان وزیروں اور مشیروں کی بات کو دیوار پہ مارا جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل بات کو ہی نہیں بلکہ آپ کی بات کے ایک جز کو بھی نہیں جوڑا جا سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کا مکمل طریقہ تو جناب اگنور کرنا، پسے پشت ڈالنا دور کی بات ہے، آپ کے طریقے کے کسی حصے کو چھوڑنا بھی ہمارے غیرت ایمانی، ہمارے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتا۔ پھر سوچئے، حق آپ کا اتنا زیادہ، محبوب پیغمبر کی جناب رتبہ اتنا زیادہ، مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ، آپ کی رفعت اور بلندی اس قدر زیادہ، پھر آپ نے جو آخری ایام میں وصیتیں کی ہیں ان کا بھی حق زیادہ ہے نا ساری دنیا کی وصیتوں سے۔ آپ کا قول بھی پھر سارے قولوں اقوال سے زیادہ ہے، آپ کا پھر عمل بھی سارے عملوں سے اعلیٰ اور رفع ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میرے صحابہ نمازوں کا بھی خیال رکھنا، اور میرے امتیوں نمازوں کا بھی خیال رکھنا، اور اپنی امتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں اور خادموں کا بھی خیال رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، اللہ عیسائیوں کو تباہ کر دے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے، عیسائیوں پر بھی لعنت کرے۔ اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، ان بدبختوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کے اندر اگر کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اولئک ہم شر البریہ، یہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے میرے صحابہ یہ ساری کائنات میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ آپ کی وصیتیں، آپ کی ہدایات ہیں، آپ کے احکامات ہیں۔ پھر عشاء کا وقت تھا، مرض کا بوجھ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ آپ حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے اور آ کر نماز پڑھیں۔ آپ کی جگہ پر پھر جو 17 نمازیں ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جن کی شان پھر پوری امت میں سب سے زیادہ تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے مصلی پر انہوں نے نمازیں پڑھائیں، امامت کروائی۔ اگلا حصہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کا اور آپ کی وفات طیبہ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو مدینے کی حالت کیا تھی، صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ کر کے اسلام کی طرف راغب کر دے، اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ کر کے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں قرآن و سنت پر عمل کریں، محبوب پیغمبر کے طریقوں کو اپنا لیں، محبوب پیغمبر کے راستوں کو عملی زندگی میں اپنا لیں، صرف زبانی ہی نہیں، زبان سے ہی نعرہ
ہی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت تو قبول کرنے میں سارے ہی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ آپ کی غلامی میں زندگی کو اختیار کیا جائے، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیا جائے اور ان کی مطیع اور فرما بردار اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔